میں لے جا کے پھینک دو۔ اب رب کی رحمت کہہ رہی ہے کہ اے بندہ جتنا جلد ہو سکے تم لوگ جہنم میں جا کے پھر سے چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ اب ایک بندہ اس میں حکم پاتے ہی دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے اور ایک بندہ رک جائے گا۔ رب فرمائے گا کہ اے بندہ تو کیوں نہیں جا رہا ہے، حکم تو تیرے لیے بھی ہے، اور اس سے فرمائے گا تو کیوں دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، ادھر تو جلنا ہے، ادھر تو سزا ہی سزا ہے، آگ ہی آگ ہے، تم دوڑتے ہوئے کیوں جہنم میں جلنا چاہتے ہو۔ اس بندے نے کہا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا مولا جب تک میں دنیا میں رہا تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے حکم کو میں نہیں مانا، آج دل نے خیال کیا کہ زندگی بھر تیری بات سے میں انکار کیا اور مانا نہیں، آج تیرا حکم ہے، دل کہتا ہے کہ اس کو مان لو اور جتنا جلد ہو سکے اس حکم کی تعمیل کرو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ رب فرمائے گا رک ذرا، پھر اس سے فرمائے گا ارے تو کیوں نہیں گیا، تم کو بھی تو حکم ملا تھا۔ وہ بندہ کہے گا مولا تیری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، لیکن بندے کی ایسی کرتوت ہے کہ بندے کو جانا پڑے گا، لیکن رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں جا کے جلے۔ اس وقت وہ بندہ کہے گا اے مولا ہم تو تیرے رحمت کے آس میں کھڑے ہیں، تیرے کرم کے آس میں کھڑے ہیں، تیرے فضل کے آس میں کھڑے ہیں کہ کب حکم ہو کہ میری خطا معاف ہو اور جنت کا پروانہ مل جائے۔ اب رب فرمائے گا اے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے فضل سے امید لگایا ہے، میرے کرم سے امید لگایا ہے، میری رحمت سے امید کی آس لگایا ہے، اس لیے جا ان دونوں کی خطا کو معاف کر دیا، ان دونوں کو جنت عطا فرما دے۔ تو رب سے محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ یہ دنیا کی محبت کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ بروز محشر جب قائم ہوگا نہ وہاں ماں بیٹی کا کام آنے والی ہے، نہ باپ بیٹے کا ہے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اگر عمل اچھا ہوں گے پھر نبی کی شفاعت ہوگی، جنت ملے گی۔ میں نے 2 جملہ اپنی تقریر میں کہا۔ پہلا تو یہ کہ رب اپنے دست قدرت میں اس زمین کو دبوچ لے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کا ہاتھ ہے، ایسا نہیں سمجھیے گا۔ رب ہاتھ سے پاک ہے، رب جسم سے پاک ہے، لیکن دبانے کی جو بات آئی ہے تو اللہ اپنے دست قدرت سے پوری زمین کو دبوچ لے گا۔ اس دن پوری زمین کا مالک رب ہوگا، آج بھی رب ہے، کل بھی رب ہوگا، لیکن آج جو زمین ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، اس وقت یہ مٹھی بھر کی زمین ہو جائے گی۔ اور ایک جملہ کہا کہ رب سوچے گا تو رب سوچنے سے بھی پاک ہے۔ رب کی رحمت یہ کہے گی کہ مولا اسے کیوں بلایا جا رہا ہے اور کیوں بھیجا جا رہا ہے، اس لیے کہ رب کی رحمت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں جا کے جلے۔ تو سوچنے سے بھی خدا پاک ہے، چہرے سے بھی پاک ہے، آنکھ سے بھی پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہیں دیکھتا ہے۔ خدا تو ہر شے پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ چیز رہے گی۔ خدا دیکھتا بھی ہے، خدا سنتا بھی ہے۔ اب سننے کا نام آ جائے تو یوں مت سمجھ لینا کہ خدا کا کان مبارک بھی ہے، نہیں، خدا کان سے پاک ہے لیکن پھر بھی وہ سنتا ہے بندے کی آواز کو۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پہنچتی ہے اور رب سنتا بھی ہے، سننے سے کان سے پاک ہے لیکن رب سنتا ہے۔ رب پیر سے بھی پاک ہے، ہاتھ سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، لیکن پورا قرآن اسی کا، سمجھ گئے؟ تو اس طرح کی خیال مت رکھنا کہ رب سوچ رہا ہے، رب پکڑ رہا ہے، رب کا ہاتھ ہے، رب کا آنکھ ہے، کان ہے تبھی تو دیکھ رہا، نہیں، ان ساری عیبوں سے وہ پاک ہے تبھی تو وہ رب ہے، ساری عیبوں سے پاک ہے تبھی تو وہ رب ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ بروز محشر چن چن کے حساب لے گا، اللہ بھولتا نہیں ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے، اور نگرانی اتنی سخت انہوں نے رکھا ہے کہ جس زمین پہ چل رہے ہیں یہ زمین آپ کی گواہی دے گی۔
जिस आसमान के नीचे आप खड़े हैं, बैठे हैं, ये आसमान उस वक्त गवाही देगी। आपका हाथ, आपका पैर, आपकी ज़बान, आपकी आँख, आपके कान, ये सब जो है आपके खिलाफ हो जाएंगे उस वक्त। और सब यही कहेंगे, मौला फला दिन इसने ये नेक काम किया था या फला दिन इसने बुराई किया था। ये आपके कब्जे कुदरत में नहीं है। कल बरोज़े महशर ये हक बोलने पे आ जाएंगे। इसलिए आपका हाथ हक बोलने से पहले आप खुद हक बोलिए। निगरानी इतनी है, अल्लाह ताला इतनी सख्त पकड़ रखा है कि ज़मीन के ऊपर आप चलते हैं, कितना कदम चलते हैं इसकी खबर रब के पास है, कितना बोलते हैं वो भी खबर रब के पास है। और हद तो ये है कि 2 फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया 24 घंटा, और कागज़ कलम लेके ये तैयार हैं। आप नेकी करते हैं वो भी लिखा जाता है, बदी करते हैं, बुराई करते हैं वो भी लिखा जा रहा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम जो कर रहे हैं उस भीड़ में किसी तरह छुप के निकल जाएंगे। नहीं नहीं, अरे इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी ज़मीन है, इसके ऊपर वो जब इतनी सख्त निगरानी रखा है तो वहाँ कैसे भाग जाओगे, वहाँ कैसे बच जाओगे? वहाँ तो फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे और रब की नज़र से कोई बच नहीं सकता। निगरानी बहुत सख्त है। अगर बच जाएंगे यहाँ तो यकीनन वहाँ भी बचेंगे, और यहाँ नहीं बचने की कोशिश किए तो फिर वहाँ तो क्या हाल होगा रब जानेगा और बंदा जानेगा। और ये भी नहीं कि आपका महशर में कहीं छुपा करके आपका हिसाब लिया जाएगा। नहीं, आज बंदा दुनिया में गुनाह करता है, बंदा दुनिया में बुराई करता है, बंदा दुनिया में छुप छुप के गुनाह करता है, कल बरोज़े महशर इसकी गुनाह खुले आम हिसाब होगा। मिसाल के तौर पर चोर चोरी करता है, छुपा के करता है, डाका डालता है, छुपा के करता है। आप किसी की चोरी करते हैं या गीबत करते हैं, जो भी करते हैं वो छुपा के किया जाता है। लेकिन बरोज़े महशर आपका नामे आमाल जो खोला जाएगा ना, तो आपका बाप भी वहाँ पर होगा, आपकी माँ भी होगी, आपकी बहन भी होगी, आपके रिश्तेदार भी होंगे। अहले महशर यानी कायनात में जितने इंसान आए हैं सब के सब वहाँ मौजूद होंगे। उस वक्त एक बेटे का अमल खोला जाएगा, एक भाई का अमल भाई के सामने, अहले महशर के सामने खोला जाएगा और हिसाब लिया जाएगा। और यही कहेगा कि ए बंदा फला दिन तुमने चोरी किया था। उस वक्त शर्म से बंदा पानी पानी हो जाएगा, शर्म से सर झुक जाएगा। हिसाब तो क्या दे पाएंगे, शर्म से निगाह उठा भी नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा काम आप कीजिए कि अगर आपकी माँ के सामने उस बात को खोला जाए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आपके बाप के सामने अगर उस बात को जाहिर किया जाए तो आपको शर्मिंदा ना उठाना पड़े। इसलिए कि कल बरोज़े महशर आपका हिसाब जब होगा वहाँ आपकी माँ भी होगी, आपका बाप भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे, ख़ानदान भी होंगे। यहाँ दुनिया में छुपा के चोरी डकैती सब कर लेते हैं, गाली गलौज सब देते हैं, लेकिन वहाँ छुपेगा नहीं। हज़रत आदम से लेके ता क़यामत तक जितने इंसान होंगे सब के सब मौजूद होंगे और सबके सामने एक बंदे का अमल खोला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अपनी अपनी आखिरत संभालिए। ये मत देखिए कि बंदा क्या करता है। आज हम लोग तबाह क्यों हो गए जानते हैं? सिर्फ हम लोग यही सोचते हैं कि फला आदमी मुसलमान हो जाता, फला आदमी नमाजी हो जाता, फला आदमी अच्छे रास्ते पे चलता, अपना कोई खबर नहीं है कि हम कब अच्छा होंगे। यही मुसलमान सोचता है कि पूरी दुनिया अगर कलमा पढ़ लेती तो कितना अच्छा होता, एक ही कौम होता और एक ही किस्म के लोग होते, सब कलमा पढ़ लेते। लेकिन इसको अपना ख्याल नहीं है, सारी ऐब इसके अंदर मौजूद है। गुनाह में हर कदम गुनाह पे उठ रहा है, अपना बचने का कोई ख्याल बंदे के अंदर नहीं है। सोचते हैं तो दूसरे के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और ख़ुद वो ऐब उस बंदे के अंदर मौजूद रहता है।
تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھیں. ہاں اتنا کام ضرور کیجئے, اگر زیادہ جس سے ملنا جلنا ہے اس کو دین کی بات سکھائیے, اس کو دین کی تبلیغ کی بات سکھائیے. آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جس سے زیادہ تال میل رکھتے ہیں اس کو دین کے طرف بلائیے, برائیوں سے روکیے. اگر نہیں رکتا ہے تو آپ اس سے دوری بنائیے. یہ کیا کہ آپ 24 گھنٹہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آپ اس کو دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں, دین کی تبلیغ کی بات نہیں کرتے ہیں, دین کو نقصان ہو رہا ہے, آپ وہاں دین کی کوئی خبر نہیں لیتے ہیں. نہیں, ہر آدمی کو چاہیے کہ ہم ایک کسی نہ کسی کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے تاکہ اللہ میرا خوش ہو جائے. جس دن بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا تو ہر اعتبار سے وہ دیکھے گا کہ میرا رب خوش کیسے ہوتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے, زیادہ اگر نہیں بھی تو جمعہ آج آپ لوگ آئے ہیں, مسجد بھری ہوئی ہے, کتنا اچھا لگتا ہے. اگر ایسے ہی عصر کی نماز میں ہو جائے تو کتنا اچھا لگے گا اور ماحول کتنا سدھرے گا. یقیناً گاؤں میں کوئی شرابی نہیں ہوگا, چور نہیں ہوگا, کوئی گالی دینے والا نہیں ہوگا, لیکن بندہ ہر اعتبار سے دیکھنا نہیں چاہتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے ہم جمعہ پڑھ لیں گے, عید بقرعید پڑھ لیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, آپ نماز میں آتے ہیں تو یہ خیال رکھیے کہ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا. جب رب کو راضی کرنے کے لیے بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا, ہر اعتبار سے وہ دیکھے گا میرا کپڑا اچھا ہے کہ نہیں, میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں, ہم پاک ہے کہ نہیں, طہارت ہے کہ نہیں, اور اگلے نماز کے بارے میں بھی وہ سوچے گا. تو بندہ کو چاہیے کہ رب میرا راضی ہو, جس طرح بھی ہو, جیسے بھی ہو, رب کو منا لو. اگر رب کو منا لیتے ہو, اگر رب راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز نہیں بچتی ہے. اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی ہے جو آپ کو کرنا پڑے. تو سب سے پہلے رب کو راضی کیجئے. رب راضی ہے تو آپ کی بندگی کامیاب ہے, آپ بھی کامیاب ہے, آپ کا خاندان بھی کامیاب ہے. اگر رب ناراض ہے تو سب کچھ آپ کا بیکار ہے. تو میرے دوستو, ہر اعتبار سے آپ صرف مسجد میں آ کے نہیں, آپ دکان پہ بیٹھے ہیں وہاں بھی یہی خیال رکھیے کہ رب میرا راضی ہو. آپ چل رہے ہیں راستے پہ, وہاں بھی خیال رکھیے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے.